اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دین کی صحیح سمجھ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس دنیا کو اللہ پاک نے دار الاسباب بنایا ہے۔ جتنے بھی مقاصد ہیں ان سب میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو راستہ بنایا ہے، جب تک بندہ اس راستے کو اختیار نہ کرے تو اس مقصد میں اس کا کامیاب ہونا یہ ممکن نہیں ہے، یعنی مشکل نہیں بلکہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اس راستے کو اختیار نہ کرے۔ یہ ایک ایسی پکی ٹھکی بات ہے جس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں اور ہر عقل مند آدمی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے۔ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو اب ڈاکٹری والا جو راستہ ہے جب تک وہ اختیار نہیں کرے گا، اس نے دیکھا ڈاکٹروں کے بڑے مزے ہیں، تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی، کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہی ڈاکٹر ہوتا۔ تو اس نے اپنے سمجھدار دوستوں سے مشورہ کیا، تو دوستوں نے کہا کہ پہلے تو بچے کو پڑھاؤ، آپ کا بچہ محنت کر کے FA پاس کرے اور وہ مطلوبہ جو نمبر ہیں وہ نمبر بھی حاصل کر لے، اس کے بعد پھر میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ دلوا دو۔ 4-5 سال کا کورس ہے، آپ کا بچہ محنت کرے، آپ پیسے خرچ کریں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا۔ اس نے کہا یار تم نے یہ تو بڑا لمبا راستہ بتلایا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو آپ ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت ہی کمزور تبصرہ کرے تو کہیں سادہ ہے بیچارہ، اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں۔ تو دنیا جہان کی جتنی بھی مثالیں ہیں، ایک آدمی نے دیکھا پڑوسی کے بچے ہیں، اس کے گھر میں کھیلتے کودتے ہیں، ان کو وہ انگلی سے پکڑ کے لے جاتا ہے بازار، کھلونے لے کے دیتا ہے، اس کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی میرے بھی بچے ہوتے۔ تو اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے نا، بھائی شادی کرے، منگنی کرے، خرچہ کرے، گھر آباد کرے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو یہ نعمت مل جائے گی اور اس کے گھر میں بھی خوشی آ جائے گی۔ اب وہ کہتا ہے میں تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بیوی کے خرچے کون برداشت کرے، مکان کا خرچہ کون برداشت کرے، مجھے تو بچے چاہیے۔ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سادہ ہے بیچارہ، اس کو سمجھ نہیں ہے دنیا کی۔ تو جتنے بھی دنیا کے مقاصد ہیں، ہمارے وکیل صاحب تشریف فرما ہے، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، یہ اپنے بچوں کو وکیل بنانا چاہتے ہیں۔ تو بھئی وکیل کیسے بنیں گے؟ پڑھیں گے اور اچھی محنت کریں گے، پھر LLB کریں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی تمنا جو ہے نا بڑھ آئے گی اور ان کے بچے وکیل بن جائیں گے۔ اب بغیر پڑھے کوئی آدمی کہے کہ میں وکیل بن، میرے بچے وکیل بن جائے، وہ کیسے ممکن ہے؟ ایک آدمی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ بھائی انتخابات کرنا، کروڑوں روپے خرچ کرو، پھر انتخابات میں تم کامیاب ہو جاؤ تو اسمبلی میں پہنچ جاؤ۔ اب ایک آدمی انتخاب لڑے بغیر ہی کہتا ہے کہ مجھے اسمبلی کا ممبر بنا دو گا، ان کے بڑے مزے ہیں، تو اس کو سادہ ہی کہیں گے۔ تو خلاصہ پہلی بات کا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک نے جتنے بھی مقاصد میں کامیابی کے راستے بنائے ہیں، جب تک آدمی اس راستے پر نہ چلے، ان اسباب کو اختیار نہ کرے، اس وقت تک اس کا اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں۔ اور بغیر اسباب کو اختیار کیے کامیابی چاہنے والا، اس کو لوگ بے وقوف اور سادہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ اللہ پاک کا ایک اپنا بنایا ہوا نظام ہے، اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی دنیا میں کامیابی مل جائے گی، اس کی اللہ پاک نے کوئی گارنٹی نہیں دی۔ اللہ کی مشیت اور چاہنے کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں تو اسباب اختیار کرنے کے بعد اسباب میں اثر ڈال دیتے ہیں اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ پاک نہیں چاہتے تو اسباب میں اثر نہیں ڈالتے، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بندہ ناکام رہتا۔
ہزاروں لوگ شادیاں کرتے ہیں اولاد کی نعمت کے لیے، کیا سب کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں؟ کئی دو دو شادیاں کرتے ہیں، پہلی شادی سے بچے نہیں ہوئے، دوسری شادی کی اس سے بھی بچے پیدا نہیں ہوئے۔ ہزاروں لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے تعلیم دلواتے ہیں، کیا سب کے بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور سب کو ڈاکٹر والی خوشی نصیب ہو جاتی ہے؟ ہزاروں لوگ انتخاب لڑتے ہیں اسمبلی میں پہنچنے کے لیے، کیا سارے پہنچ جاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جاتی ہیں؟ تو دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد کامیابی مل جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر چاہنے والے کو مل جائے، جس کے لیے ہم جتنی چاہتے ہیں اتنی دے دیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے 100%۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنی صاف اور واضح بات ہے۔ یہ دنیا اللہ پاک کی نگاہ میں اتنی حقیر ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کی۔ اس کے لیے اسباب ہیں، اور آخرت اتنی قیمتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سواری پر سوار ہونے والا آدمی اپنی سواری سے اترتا ہے، سواری کو درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اپنا کوڑا زمین کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ مثال سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا، اس کے کوڑے کے نیچے جتنی زمین آئے گی نا، جنت کی اتنی زمین دنیا وما فیہا سے قیمتی۔ اور سب سے ادنا درجے کے جنتی کو جو سب سے آخر میں جائے گا، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے۔ ایسی قیمتی چیز، اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو، تو اللہ پاک نے آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ایک راستہ بنایا ہے، ایک راستہ بتایا ہے، سبب بنایا ہے، سبب بتایا ہے۔ بندہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ راستہ میں اختیار نہ کروں، تو جیسے دنیا کی کامیابی اسباب اختیار کیے بغیر ممکن نہیں، تو آخرت کی کامیابی اسباب اختیار کیے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اس کو تو ہم بے وقوف کہتے ہیں، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقوف قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ بڑا عقل مند ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا، اپنی خواہشات کو قابو کر لیا، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس کی تیاری میں لگ گیا۔ یہ آدمی بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار، بڑا دانا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور فرمایا بے وقوف ہے وہ آدمی جس نے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ کے اوپر بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی غفور ہے۔ بھئی اللہ کی ذات جیسے غفور الرحیم ہے، تو اسی طرح اللہ کی ذات رازق بھی تو ہے نا۔ اس کی رازق ہونے والی صفت پر آپ کو یقین نہیں ہے اور صبح سے لے کر شام تک مارے مارے پھرتے ہو، اور اس کے غفور الرحیم ہونے والی صفت پر اعتماد کر کے بغیر عمل کے بیٹھے ہوئے۔ تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اللہ پاک نے اسی طرح ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے بھائی؟ ایمان اور پورے دین کے اوپر چلنا، نیک اعمال۔ نیک اعمال نام جس کے اللہ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو پورا کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنا، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ پاک نے جہاں بھی جنت کا ذکر فرمایا وہاں ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایمان کا بھی ذکر فرمایا اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی ذکر فرمایا، اور اعمال صالحہ نام ہے اللہ پاک کی فرمانبرداری کرنے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے باز آ جانا، اسی کا نام عمل صالح۔ یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے
کہ دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے بعد تو کامیابی کا ملنا یقینی نہیں ہے، لیکن آخرت کی کامیابی والا جو راستہ اختیار کرے گا، جو سبب اللہ پاک نے اور اللہ کے پیغمبروں نے بتلایا ہے وہ سبب اختیار کرے گا، اس کی کامیابی 100% یقینی ہے، اور ایسی یقینی ہے کہ اللہ پاک نے سارے آسمانی صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں، سارے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اعلان کروایا کہ یہ بندہ ضرور ضرور کامیاب ہوگا اور جنت میں جائے گا۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آدمی آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اور صرف ہماری طرح چاہتا بھی، قرآن بڑی جامع کتاب ہے، کوئی کمی خامی چھوڑتا ہی نہیں، صرف چاہتا نہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ محنت بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی محنت کی قدر کی جائے گی اور یقیناً ان کو اپنی محنت کا پھل مل کر کے رہے گا اور یہ آخرت میں سرخرو اور کامیاب۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ 4 باتیں ہیں، گھر میں بھی جا کر کے آپ ان پر جتنا سوچیں گے یہ ایسی واضح اور کھلی ہوئی بات ہے۔ یہ جماعت والی جو محنت ہے، اللہ پاک مولانا الیاس رحمہ اللہ کی قبر پر انوارات کی بارشیں برسائے، انہوں نے یہ جو محنت ہے یہ آخرت والی محنت ہے۔ ان کا ایک بے تکلف دوست تھا، ان کو کہنے لگا مولوی الیاس صاحب تم نے سارے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے اور خود بھی پریشان، اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو اللہ کی بندے یہ تمہاری محنت کا کیا ہوگا؟ نہ خود چین سے بیٹھتے ہو نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہو، اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو آپ کی یہ ساری محنت ضائع اور بیکار چلی جائے گی، اس کا کیا بنے گا؟ حضرت مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے تو نے تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اگر قیامت قائم ہو گئی، جیسا کہ اللہ نے اپنی ساری آسمانی کتابوں میں اس کے آنے کا اعلان فرمایا، وعدہ فرمایا، سارے آسمانی صحیفوں میں اس کے آنے کو بیان فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام کی زبانیں پاک زبانوں سے اس کا اعلان کروایا، اگر وہ ساری باتیں واقعہ ہو گئیں تو تم نے کبھی یہ بات بیٹھ کے سوچی ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ اربا کھربا جو انسان دنیا میں بس رہے ہیں اور روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان ہے، انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان ہے، اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان ہے، موت کے اوپر بھی ایمان ہے، قبر حشر نشر کے اوپر بھی ایمان ہے۔ تو کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ ہوگا کیا؟ ہمارا تو چونکہ رات دن کا ایک ہی مشغلہ ہے، میں 3 جگہ الحمدللہ بخاری شریف پڑھاتا ہوں، ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، روزانہ یہ مضامین گزرتے ہیں، یقین مانے ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا کہ یہ لوگوں کا یہ کیا ہوگا۔ دل ملاتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے میں ریونڈ جاتا ہوں امتحان کے لیے سال میں 3 مرتبہ، اور ہماری ممتحنین کی حاجی صاحب سے خصوصی ملاقات کرائی جاتی تھی۔ ایک ملاقات میں حاجی صاحب نے ہمیں فرمایا کہ تم علماء ہو، جاؤ اور جا کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھو اور پھر دعا مانگو کہ اللہ پاک کا یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اور مایوس نہ ہو، انشاءاللہ پھیل کر کے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر کچے پکے گھر میں یہ دین داخل ہو کر کے رہے گا۔ اب اپنے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں، بچوں کی نوکریوں کے لیے پڑھنے والے، بچوں کی تعلیم کے لیے پڑھنے والے، بچوں کی شادیوں کے لیے پڑھنے والے بھی صلاۃ الحاجت بہت ہیں، لیکن کوئی اس کام کے لیے بھی پڑھتا ہے کہ یہ اتنے سارے انسان دنیا سے جا رہے ہیں اور سیدھے جہنم میں جا رہے ہیں، یہ سارے مسلمان ہو کر کے جائیں، یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا۔
یہ انبیاء علیہ السلام والی فکر ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان بزرگوں کا آنا اور ان مہمانوں کا آنا ہمارے اس علاقے کے لیے خوشی کا اور دین کے پھیلنے کا اللہ پاک سبب ہے. اب ان کا ایک عمل ہوتا ہے تشکیل والا، یہ نام لکھواتے ہیں. اب آپ ایسا نام لکھوائیں تاکہ ان کا دل خوش. مہمانوں کا اکرام یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا دیں،